السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور تاکہ جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں قرآن جیسی کتاب عطا کی اور ہمیں اس کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا کی۔ ہم اپنی نیتوں کی تجدید کر لیں، قرآن سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی سنیں اسے ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمارے عمل کا حصہ بنا دے، ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے، ہمارے دلوں کو منور کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمیں جنت کے اعلیٰ منازل عطا فرما دے۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 23 سے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون
فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ نوح علیہ السلام زمین والوں کی طرف سب سے پہلے رسول تھے۔ انہوں نے بہت محبت اور شفقت سے دعوت کا کام کیا، یا قومی کہہ کے پکارا، اور پھر اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، اور یہ واضح کیا کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور تم کیا اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہوئے اس کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو؟ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے جسے عام طور پر لوگ دہراتے ہیں لیکن اس کا معنی نہیں جانتے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کہ وہی تمہارا معبود ہے، وہی تمہیں نفع اور نقصان دیتا ہے، وہی عطا کرتا ہے، وہی روکتا ہے، اور جسے چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے جب چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، یعنی ہمارے تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اس کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے، یہ تم جیسا ہی ایک انسان ہے جو تم پر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو اتار دیتا، ہم نے اپنے پہلے آباء و اجداد میں یہ بات سنی ہی نہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ لوگ نوح علیہ السلام کی بات مانتے، الٹا ان پر الزام تراشی کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تم جیسا انسان ہے جو تم پر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو کیوں نہیں اتارا؟ اور یہ بات ہم نے کبھی پہلے سنی ہی نہیں۔ یعنی بات کا اصل مقصد سمجھنے کی بجائے اس کو ایک غلط رنگ دیا، کیونکہ وہ ماننا نہیں چاہتے تھے۔ یہ تو بس ایک ایسا شخص ہے جسے جنون لاحق ہے، بس تم ایک وقت تک اس کا انتظار کرو۔ اس نے کہا، اے میرے رب، انہوں نے جو مجھے جھٹلا دیا اس پر تو ہی میری مدد فرما۔ نوح علیہ السلام کے اوپر سخت آزمائش آئی جب قوم نے بری طرح جھٹلا دیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی طرف رجوع کیا کہ اے رب، ان کے مقابلے میں تو مجھے کافی ہو جا۔ تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور جوش مارنے لگے تو ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا، یعنی نر اور مادہ دونوں کو اس میں داخل کر لو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے سے بات ہو چکی ہے، اور جنہوں نے ظلم کیا تم مجھ سے ان کے معاملے میں کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ یہ سب غرق کیے جانے والے ہیں۔ پھر جب تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں کشتی پر سوار ہو جاؤ تو کہنا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ رنج، غم، خوشی، راحت، مختلف حالتیں انسان پر آتی رہتی ہیں، لیکن مومن کا رویہ خوشی کے موقع پر شکر کا ہوتا ہے اور رنج اور غم کے موقع پر صبر کا ہوتا ہے، اور یہی کردار ہمیں نوح علیہ السلام کے اندر نظر آتا ہے۔ اور یہاں پر کشتی پر سوار ہو جاؤ تو کہنا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ ظالم قوم کی تباہی پر نوح علیہ السلام کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی انسان کا جب کسی کے ظلم سے چھٹکارا ہو تو وہ صرف اللہ کی مدد سے ہی ہوا کرتا ہے، کیونکہ ظالم کو وقتی طور پر ایک قوت یا قدرت حاصل ہوتی ہے جس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایسے میں انسان جو کسی بھی طرح کسی کے بھی ظلم کا شکار ہو، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سہارا لینا چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے، اور پھر جب مشکل آسان ہو جائے تو پھر اللہ ہی کو یاد کرنا چاہیے، اسی کی تعریف کرنی چاہیے اور اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کہنا، اے میرے رب، مجھے بابرکت جگہ پر اتارنا، اور تو اتارنے والوں میں سب سے بہترین ہے،
یعنی بابرکت جگہ پر اتارنا کہ سوار ہوتے وقت بھی کوئی تکلیف نہ ہو، اور جہاں جائیں کیونکہ ایک نئے ان نون ان سین مقام پر اب جا کر کشتی کو ٹھہرنا تھا، تو یا اللہ وہ جگہ ہمارے لیے بابرکت کر دینا، ہر حال میں اور ہر جگہ تیری رحمت اور برکت شامل رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے ملتی جلتی دعا سکھائی تھی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور یہ دونوں دعائیں خود اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی ہیں، کیونکہ قل کہہ کر پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور جن دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہو پھر ان کے قبولیت میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں بھی گھر سے نکلتے وقت یا کہیں نئی جگہ پر جاتے ہوئے یہ دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے، چاہے کسی اچھی جگہ پر جائیں یا کسی مشکل مقام پر ہوں۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اور بے شک ہم ضرور آزمانے والے ہیں، یعنی اللہ کے کمال علم اور کمال حکمت کی نشانیاں ہیں اس پورے واقعے اور قصے میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں سے دنیا کو پاک کیا، پھر ہم نے ان کے بعد دوسرے لوگ اٹھائے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام نہیں لیا، پھر ہم نے ان کی طرف انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ تمام انبیاء اور رسل کی دعوت ایک ہی طرح کی رہی، اور وہ کیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ پیغمبروں کے نام اور قوموں کا ذکر تو قرآن میں آتا ہے، لیکن کچھ کا نام اور ذکر قرآن میں نہیں آتا، اور اللہ کے سوا انہیں کوئی جانتا بھی نہیں، کیونکہ جب انہوں نے انکار کیا پیغمبر کی بات ماننے کا تو ان قوموں کو اس طرح تباہ کر دیا گیا کہ آج دنیا میں ان کے آثار بھی باقی نہیں اور کوئی ان کا نام لیوا نہیں۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون
فكذبوهما فكانوا من المهلكين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. اور اس کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحالی دی تھی، کہنے لگے یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہے، اسی میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو. دنیا میں انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ اس کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے. خوشحالی بھی انسان کے لیے ایک امتحان بن جاتی ہے، جیسا کہ ان لوگوں کے لیے کہ ان کو دنیا میں خوشحالی ملی، لہٰذا وہ اپنے پیغمبر پر باتیں کرنے لگے، اور یہاں بھی اعتراض تھا پیغمبر پر کہ وہ عام لوگوں کی طرح ایک بشر کیوں ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ جو دنیا میں خوشحال ہوتے ہیں وہ آخرت کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں، اور جب انسان آخرت کی طرف سے غافل ہوتا ہے تو پھر بغیر مقصد کی زندگی بسر کرتا ہے، کیونکہ اس کو نعمتیں مل رہی ہوتی، وہ سمجھتا ہے کہ میں سب اچھا کرنا ہوں اسی لیے مجھے یہ سب کچھ مل رہا ہے. آخرت کی فکر ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو سیدھا رکھتی ہے کہ مجھے جواب دہی کرنی ہے، مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، میرے پاس کم ہے یا زیادہ ہے، مجھے اللہ کے سامنے ان نعمتوں کا حساب دینا ہوگا. لہٰذا وہ سوچی سمجھی زندگی بسر کرتا ہے. اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کی تب تو تم ضرور خسارہ پانے والے ہوگے، یعنی اپنے جیسے کی بات نہ ماننا. کیا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے؟ بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جا رہے ہو. انہیں یہ بہت مشکل اور بہت دور بات کیوں لگی؟ کیونکہ وہ خالق کو اپنے جیسا ہی سمجھ رہے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کچھ یقین نہ تھا. زندگی تو بس ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم اسی میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں. دہریت یعنی جس میں نہ اللہ کو ماننا اور نہ ہی آخرت کو ماننا اور نہ ہی کسی دین کو اور نہ ہی کسی پیغمبر کو. اور آخرت کا انکار کرنے والوں کی یہ سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ آج تک کوئی مرا ہوا انسان واپس نہیں آیا، لہذا آئندہ بھی یہ ریزریکشن نہیں ہوگا، دوبارہ جی اٹھنا نہیں ہوگا. ان کے انکار کی اصل وجہ کیا تھی؟ ان کا اپنا ایکسپیرینس یا اپنا تجربہ. یہ تو ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے، اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں. پیغمبروں سے بڑھ کر سچا کون ہوتا ہے؟ لیکن انہیں بھی جھوٹا قرار دیا گیا. اور ایسا بھی پتہ چلتا ہے کیونکہ یہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا بہرحال کچھ نہ کچھ علم تھا، یعنی اللہ کی ذات کے کچھ قائل تھے، لیکن اس کا الہ ہونا نہیں مانتے تھے، اس کے اندر وہ قدرت نہیں مانتے تھے کہ وہ کوئی پیغمبر بھیج سکتا ہے یا مرے ہوئے کو دوبارہ اٹھا سکتا ہے. اس نے کہا ہے میرے رب انہوں نے جو مجھے جھٹلا دیا تو اس پر تو میری مدد فرما. نوح علیہ السلام کی طرح اس پیغمبر نے بھی کیا کہا کہ اے اللہ اس قوم کے مقابلے میں تو میری مدد فرما. فرمایا کچھ ہی دیر میں یہ ضرور نادم ہو جائیں گے، اپنے کیے پہ پچھتائیں گے. تو انہیں ایک چنگھاڑ نے حق کے ساتھ آ پکڑا، پھر ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا. تو اللہ کی رحمت سے دوری ہو ظالم قوم کے لیے. عذاب اپنے وقت پر آیا، اسی لیے کہا گیا حق کے ساتھ، یعنی جو سزا انہیں دی گئی وہ اسی کے حقدار تھے، اور جس وقت وہ آیا وہ اسی وقت آنا چاہیے تھا. پھر ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں، جیسے صالح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی، شعیب علیہ السلام کی قومیں. کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے. پھر ہم نے پے در پے اپنے رسولوں کو بھیجا ایک کے بعد ایک. جب بھی کسی امت میں اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلا دیا. ساری قوموں کا ایک ہی مزاج رہا ہے کہ حق بات کرنے والوں، اللہ کی طرف بلانے والوں کا انکار ہی کرتے رہے. تو ہم نے ہلاکت میں ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا، یعنی جس ترتیب سے وہ آئے انکار کیا اسی ترتیب سے جاتے بھی رہے. اور ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا. تو ان لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتے. پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے.
تو وہ کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے 2 انسانوں پر ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے، یعنی بنی اسرائیل کو ہم نے غلام بنا رکھا ہے. یعنی دوسرے انبیاء کی تکذیب کرنے والوں نے صرف نبی کے بشر ہونے کا بہانہ بنایا، لیکن یہاں فرعون نے انکار کی. اس وجہ کے ساتھ ایک اور وجہ کیا بیان کی کہ ان کی قوم ہماری غلام ہے، تو غلام قوم کا فرد، اس کی ہم کیسے بات مان لیں، انا کا مسئلہ. اور یہاں پر عابدون کا لفظ آیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت صرف پوجا پاٹ کا نام نہیں بلکہ ساری زندگی میں اطاعت کرنے کا نام ہے، کیونکہ جو غلام ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، پس وہ بھی ہلاک کیے جانے والوں میں سے ہو گئے. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک نشانی بنا دیا، اور ان دونوں کو ایک بلند پرسکون اور بہتے چشمے والی جگہ میں پناہ دی. مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں ہی اللہ کی قدرت کی نشانی تھے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اسے پیدا کرتا ہے. آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حوا کو مرد سے پیدا کیا بغیر عورت کے، عیسیٰ علیہ السلام کو عورت سے پیدا کیا بغیر مرد کے، اور باقی لوگوں کو مرد اور عورت سے. یہ سب اللہ ہی کی قدرت کی نشانیاں ہیں. تو عام طریقے سے ہٹ کر جب کسی خاص طریقے سے اللہ نے کوئی چیز دکھائی، نشانی دکھائی، تو وہ کیا ہو گیا؟ لوگوں کے لیے ایک سبق ہو گیا.